السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فرحت مشہدی۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک پر کہ بہت سارے انسانوں کا شکوہ ہے اور شکوہ رہتا ہے کہ ان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ تو ایسا کیا نیا عمل اختیار کیا جائے کہ جس سے اعتبار پیدا ہو؟ تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے مختلف تحقیقیں کی ہیں اور میں نے بھی اس کی ایک تحقیق کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ ایک ہی وہ واحد چیز ہے جو بھروسہ پیدا کرتی ہے، وہ ہے سچائی۔ سچ، مکمل کھلا کھرا سچ۔ سچ ہی وہ واحد چیز ہے جو بھروسہ پیدا کرتی ہے۔ وہ سچ بھلا نیگیٹو ہو بھلے پازیٹیو ہو، لیکن ہو سچ ہی، تو پھر اس پہ یقین ایٹومیٹیکلی پیدا ہوگا۔ اب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ بھروسہ نہیں کرتے، اعتبار نہیں کرتے، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اب خود اس چیز کو بے شک ججمنٹ کر لیں کہ اس کے متبادل کچھ ایسی بے جان چیزیں ہیں، ان پہ بھروسہ ہے، تو پھر تول لیں ان کو، آپس میں موازنہ کر لیں، تو پھر سچائی ہی سامنے آئے گی۔ اب دیکھیں، ایک کیلکولیٹر ایک بے جان چیز ہے، اس میں آپ 2+2 لکھیں تو 4 جواب آئے گا، 10+10 لکھیں تو 20 جواب آئے گا۔ تو چونکہ وہ سچ بولتا ہے، جو بنتا ہے وہ بتاتا ہے، تو اس پہ یقین ہے۔ اب کسی بندے کے پاس آپ کا حساب کتاب ہو تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں کٹوتی کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس میں سے کچھ پیسے میں کٹ کر لوں، مار لوں، تو اس وجہ سے پھر وہ بھروسے پیدا نہیں ہوتے۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو دیکھیں، اب دیکھیں، اب آپ نے ایزی لوڈ کرنا ہو یا کسی بھی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کرنی ہو رقم کی، تو آپ اے ٹی ایم مشین سے یا یہ جو ایزی پیسہ شاپ ہے اس سے یا کسی بھی بینک سے آپ جاتے ہیں، تو جب وہ اس کا وہ پروسیس مکمل کر دیتے ہیں تو بھلے وہ میسج نہ بھی آئے تب بھی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو جائیں گے، لیکن اس کے متبادل آپ کسی بندے کو پیسے دیں کہ یہ وہاں اس تک پہنچا دو، تو آپ اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سچ نہیں بولتا، وہ دھوکہ دے سکتا ہے، اور جو دھوکہ دیتا ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کو ایک نیگیٹو لحاظ سے بھی دیکھیں گے، لیکن کہ اب جو بجلی کی تار ہے اس کے اندر ایک کرنٹ ہوتا ہے، اس کا بڑا زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ اب وہ پہنچاتا تو نقصان ہے، لیکن وہ ہے سچا، کیونکہ جب بھی وہ اس کا چھلکا اترا ہوگا، ننگی تار ہوگی، اس پہ آپ ہاتھ لگائیں گے، اس نے بتایا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور وہ کر دیتا ہے۔ اور انسان اس سے پرہیز کرتے ہیں، باقاعدگی سے حفاظتی اقدامات سارے سیفٹی کا لحاظ کرتے ہیں۔ اسی طرح بچھو ہے، سانپ ہے، جب یہ ڈستے ہیں تو بہت زیادہ پین ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اور اس سے بندے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اب بھلے یہ نیگیٹو عمل ہے، لیکن ان کے جو اثرات ہیں وہ ہر دفعہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک ان کی روٹین ہے، ایک ان کا تسلسل ہے، اور اس میں یہ سچائی ہے کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے۔ جب بچھو نے کاٹنا ہے تو اس میں اڑا کے رکھ دینا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں چیز بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے ہم پرہیز کریں گے، بچھو کے پاس نہیں جائیں گے، قریب نہیں جائیں گے، سانپ سے بھی بچیں گے، بلکہ جب وہ ملیں گے ان کو ہم مار دیتے ہیں تاکہ یہ کہیں کاٹ نہ لے، پھر وہ چیز ایسی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے عامل لوگ ہیں، تو وہ جب عمل کرتے ہیں لوگوں کے لیے تو کچھ عاملین پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں کرتے۔ تو اس میں صاف یہ چیز ہے کہ جو بھی صحیح باقاعدہ جس نے علم سیکھا ہے، وہ واقعہ ہی پہلے عالم ہے، پھر عامل ہے، عارف ہے، اس کو سمجھتا ہے، صحیح سچ بیان کرتا ہے، اس عمل کا جو قاعدہ ہے، قانون ہے، کلیہ ہے، طریقہ کار ہے، ترتیب ہے، وہ خود بھی صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے اور دوسروں کو بھی صحیح طریقے سے بتاتا ہے کہ ایسے ایسے کرنا ہے۔ اور پھر جب دونوں
طرف سے ایکوریٹ طریقہ صحیح درست طریقے سے ہوگا تو پھر اس کا جواب پازیٹیو آئے گا، اس کا رسپانس، اس کا رزلٹ نتیجہ پازیٹیو آئے گا، جس سے آپ کو خوشی ملے گی۔ تو اس میں یہ بات سمجھنے میں ملتی ہے کہ ہم کام ٹھیک طریقے سے کریں اور حقیقت میں کریں، جو ہے وہ کریں، جو نہیں ہے وہ نہ کریں، نہ بیان کریں، کیونکہ جب بھی غلط بیانی ہوگی یا غلط ترتیب ہوگی تو وہ پھر اپنے انجام کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی چیز، اس وجہ سے پھر پریشانی بھی بنتی ہے اور بھروسہ بھی ٹوٹتا ہے۔ بھروسہ پیدا کرنے کے لیے ایک ہی چیز سامنے آتی ہے، وہ ہے سچ، سچائی۔ اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، جس سے جو بھی بات کریں، جس کا جو بھی کام کریں، وہ آپ سچ میں آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اسے کہیں کہ ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میں نہیں کر سکتا، بھلے یہ نیگیٹو چیز ہے لیکن ہے سچ، یہ آپ کا بھروسہ قائم رکھے گی۔ لیکن جب آپ نہیں کر سکتے کوئی چیز اور کہہ دیتے ہیں کہ میں کر دوں گا، تو اس سے پھر بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ ہم نے صادق آل محمد کو مانا ہے، محمد و آل محمد کو مانا ہے، اور سرکار مصطفیٰ کو یہ لقب خطاب حاصل ہے کہ ان کو دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے، سچوں کو مانا ہے، تو ان کی خوشبو بھی یہی ہم میں سے آنی چاہیے کہ ہم بھی سچ بولیں۔ جب ہم سچ بولیں گے تو پھر لوگ ہم پہ بھروسہ کریں گے۔ اور بھروسے کی بات بھی یہ ہے کہ جیسے صادق ان کو کہا جاتا تھا، ساتھ امین کا بھی لقب ہے۔ امین کا مطلب ہے امانت دار۔ لوگ آپ کے پاس امانتیں تب ہی رکھوائیں گے نا جب ان کو آپ پر بھروسہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہماری چیزیں واپس مل جائیں گی۔ آپ سچے ہیں، جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ایسا۔ جب یہ چیز باقاعدہ طور پہ ثابت ہونے لگ پڑے گی تو پھر آپ کا بھرم، آپ کا بھروسہ قائم ہو جائے گا لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دلوں میں، اور وہ پھر آنکھیں بند کر کے بھی آپ پہ ٹرسٹ کریں گے۔ امید ہے میری بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور مجھے رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ایسی ہی ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہتا ہوں، اور آپ مزید کومنٹ باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے بھی دے سکتے ہیں اور نئے موضوعات بھی دے سکتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ آپ گفتگو کریں، تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ چیز پیش کروں گا۔ اللہ حافظ۔